دن پہلے مدرس ڈے منایا تھا پچھلے مہینے، آج ہم فادرس ڈے منا رہے ہیں، لیکن خدا کی نظر میں یہ دو دن کوئی الگ الگ دن نہیں ہے. In God's sight, whenever He sees mother and father, He sees them together. Everywhere in the Word of God, wherever the word mother comes, along with that, the word father comes. And wherever the word father comes, along with that, the word mother comes. خدا کی نظر میں باپ اور ماں الگ الگ نہیں ہیں. سب سے بڑا رشتہ خدا کی نظر میں، سب سے قیمتی ترین رشتہ خدا کی نظر میں وہ ہے جو ایک میاں اور بیوی کے درمیان. It's just a reminder for each one of us who are married here that for husband, the biggest person that you need to care about is your wife. For wife, the one person that you need to care about most is your husband. Yes, children are precious. Yes, children remind us that God loves us. Yes, children remind us that there's a hope for each one of us. But having said that, I need to stress here that yes, the most important relationship God sees on this earth, and the one relationship that He wants to protect is the relationship between a man and a woman in the form of a husband and wife. اس وقت شیطان اگر کسی رشتے کے اوپر حملہ آور ہو رہا ہے پوری طاقت کے ساتھ، پورے زور کے ساتھ، تو وہ انسٹیٹیوشن آف میرج. سب سے پہلا حملہ جو شیطان نے کیا وہ انسٹیٹیوشن آف میرج کے اوپر. اور آج بھی اگر ہمیں کسی چیز کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے، اگر ہمیں کسی رشتے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، تو وہ میاں اور بیوی کا رشتہ ہے. تاکہ جب میاں اور بیوی اکٹھے ہوں تو جو اولاد پیدا ہو اس کے پاس ماں بھی ہو اور اس کے پاس باپ بھی ہو. The children that come into the world need a father and they also need a mother. And that's the reason why we need to pray for families that husband and wife are faithful to each other, that the institute of marriage is strong. And we know that in today's world, if there is anything that Satan wants to see is a breakup between marriage, breakup between husband. And that breakup between husband and wife can translate into a breakup of family as a whole, where children can be inside. Today, for Father's Day, I want to share with you a story of a father and his son. And those of you who have your Bibles with you, please open with me to Genesis chapter 22, verses 1 to 12. پیدائش کی کتاب اس کا 22واں باب اور اس کی پہلی 12 آیات. میں درخواست کروں گا بھائی سب سے کہ ان آیات کو ذرا بلند آواز سے ہم پڑھیں. پیدائش کی کتاب 22 باب اور اس کی پہلی 12 آیات. بات کے بعد یوں ہوا کہ خدا نے ابراہیم کو گمایا اور اسے کہا اے ابراہیم. اس نے کہا میں حاضر ہوں. اب اس نے کہا کہ تو اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے اور جسے تو پیار کرتا ہے ساتھ لے کر موریا کے ملک میں جائیں اور وہاں اسے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر جو میں تجھ کو بتاؤں گا چیکنگ قربانی کے طور پر چلا. اور ابراہیم نے صبح سے اٹھ کر اپنے گدھے پر چار جمع رکھا اور اپنے ساتھ 2 جوانوں اور اپنے بیٹے اسحاق کو لیا اور 100 کی قربانی کے لیے لکڑیاں چھینی اور اٹھ کر اس جگہ کو جو خدا نے اسے بتائی تھی روانہ ہوا. تیسرے دن ابراہیم نے نگاہ کی اور اس جگہ کو دور سے دیکھا. تب ابراہیم نے اپنے جوانوں سے کہا تم نہیں گدھے کے پاس تیار ہو، میں اور میرا دونوں ذرا وہاں تک جاتے ہیں اور سجدہ کر کے پھر تمہارے پاس لوٹ آئیں گے. اور ابراہیم نے چوکی قربانی کی لکڑیاں لے کر اپنے بیٹے اسحاق پر رکھی اور آگ اور چھری اپنے ہاتھ میں لی اور دونوں اکٹھے روانہ ہوئے. تب اسحاق نے اپنے باپ ابراہیم سے کہا اے باپ. اس نے جواب دیا اے میرے بیٹے میں حاضر ہوں. اس نے کہا دیکھ آگ اور لکڑیاں تو ہیں اور چوکی قربانی کے لیے بڑا کہاں ہے. ابراہیم نے کہا اے میرے بیٹے خدا آپ ہی اپنے واسطے چوکی قربانی کے لیے بڑا مہیا کرے گا. تو وہ دونوں آگے چلتے گئے اور اس جگہ پہنچے جو خدا نے بتائی تھی. وہاں ابراہیم نے قربان گاہ بنائی اور اس پر لکڑیاں چھینی اور اپنے بیٹے اسحاق کو باندھا اور اسے قربان گاہ پر لکڑیوں سے رکھا. ابراہیم نے ہاتھ بڑھا کر چھری دی اور اپنے بیٹے کو ذبح کرو. تب خدا کے فرشتہ نے اسے آسمان سے پکار کر کہا اے ابراہیم اے ابراہیم. اس نے کہا میں حاضر ہوں. پھر اس نے کہا تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا اور نہ
अपने बेटे को भी जो तेरा इकलौता है मुझसे ग्रेट ना किया। इस हवाले में से मैं कुछ बातें आपकी खिदमत में गोशगुजार करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात जो यहाँ पर है कि अब्राहम को जब खुदा ने पुकारा तो अब्राहम उसकी आवाज़ सुनने के लिए तैयार। When God spoke with Abraham, Abraham was prepared to listen to his voice. He was the person who was in communication with God. अब्राहम इस खानदान का सरबराह होते हुए इस खानदान का वो फर्द था जिसका खुदा के साथ रब्ता था। और आज हर बाप की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने खानदान का काहिन हो। Every father needs to be the priest of his family. Every father needs to be the spiritual head, not just a physical head, not just an economic head, not just a financial head, not just a head, but a spiritual head of it. हर फादर, हर बाप के लिए आज ज़रूरी है कि वो अपने ख़ानदान का रूहानी सरबराह, अपने ख़ानदान की दुआएं खुदा के हज़ूर पेश करें, अपने ख़ानदान की ज़रूरियात को खुदा के हज़ूर पेश करें, खुदा की आवाज़ को अपने ख़ानदान को सुनने के लिए तैयार करें। तो पहली बात जो इस वाक़े में से मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, तो पहला मेरा नुक्ता है कि फादर इन एवरी फैमिली इज़ द प्रीस्ट ऑफ द फैमिली। हर ख़ानदान में बाप की जो जगह है वो उस ख़ानदान में कहीं और चैलेंज ये है आज के ख़ानदान के स्ट्रक्चर में कि हम में से कितने बाप हैं जो कहीं में अपने ख़ानदान, कितने ख़ानदान हैं जहाँ पर बाप घर में बैठा होता है और जो बीवी है वो बच्चों को किस तरह मुश्किल से चर्च लेके जाती है। अगर कहीं इबादत का प्रोग्राम है तो बाप तो घर में बैठा हुआ शायद फुटबॉल की गेम देख रहा है या अपने दोस्तों के साथ कई वक्त गुजार है, और जो माँ है वो बच्चों का हाथ पकड़ के उनको खींच के किसी भी तरीके से चर्च लेके जा रही है, और जो बाप है वो स्पिरिचुअल हेड नहीं है। एवरी फादर नीड्स टू बी द स्पिरिचुअल हेड ऑफ हिज फैमिली। दूसरी बात जो मैं आपके सामने आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जब खुदा ने इब्राहिम को आवाज़ दी, इब्राहिम ने न सिर्फ उसकी आवाज़ को सुना बल्कि उसकी आवाज़ को समझा और उसने आगे से जवाब दिया, मैं हाजिर हूँ। When God called Abraham, he replied, "Here I am." He was available. He was present. He was listening to what God was about to say. And fathers in every family needs to be willing to heed to God's voice and to serve Him. हर खानदान में जो बाप है उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो खुदा की आवाज़ को सुने और जो कुछ उसको खुदा कहता है उसको करने के लिए तैयार हो। ये माँ की जिम्मेदारी नहीं है कि वो बच्चों की स्पिरिचुअल परवरिश करे, ये कलाम के मुताबिक बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों की स्पिरिचुअल परवरिश। माँ उसकी मददगार ज़रूर है, माँ उसकी हेल्प ज़रूर कर सकती है, लेकिन जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों की स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, दैट लाइज स्क्वेयरली ऑन द चिल्ड्रन ऑफ द फादर। और अगर आप आज अपने ख़ानदान में अपने ख़ानदान के स्पिरिचुअल हेड हैं तो आपके लिए मुबारकबाद है, लेकिन अगर आप अपने ख़ानदान में बाप होते हुए अपने ख़ानदान के स्पिरिचुअल हेड नहीं है तो आपके लिए खुदा का पाकलाम ये है, यू नीड टू बी योर फैमिली। तीसरी बात जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ, दूसरी आयत में जो हमने हवाला पढ़ा उसमें खुदा ने अब्राहम से कहा कि वो बेटा जिससे तू प्यार करता है, the son whom you love। कभी कभी हम अपने ख़ानदानों में ये ख्याल कर लेते हैं अपने तसव्वुर में कि शायद प्यार करना माँ का काम है और डिसिप्लिन करना बाप का काम है, लेकिन यहाँ पर हम जब देखते हैं तो खुदा का पाकलाम अब्राहम को बड़े साफ और वाज़ेह अल्फाज में क्या कह रहे हैं कि तू वो बेटा जिसे तू प्यार कर। क्या आज आप बाप होते हुए अपने बच्चों से प्यार करते हैं? क्या आप बाप होते हुए अपने बच्चों से अपने प्यार का इजहार करते हैं? यस, डिसिप्लिन इज़ वन फॉर्म ऑफ लव, लेकिन इससे हट के भी कभी आपने अपनी माँ अपने बच्चों को प्यार का इजहार किया? कभी आपने उनको सिर्फ बगैर किसी वजह के सैर कराने ले गए हैं, बगैर किसी वजह के उनको आउटिंग पे ले गए हैं, बगैर किसी वजह के उनको पैसे दे दिए हैं, बगैर किसी वजह के जस्ट टू लेट देम नो दैट आई लव यू, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। नॉट जस्ट ऑलवेज द डिसिप्लिन। हमारे जो पाकिस्तानी मुआशरा है, हमारे मुआशरे में एक बात आपने शायद अक्सर नोटिस की, माँ सारा दिन बच्चे को कहती है पुत्रा सोनू कारान, वो सारा दिन क्या करती रहती माँ,
باپ سے ڈراتی رہتی ہے. وہ پیو نہیں آ گیا جی میں تو جن آ گیا. کیونکہ آج ذرا اپنے پیو نو آن بچے کے ذہن میں کیا خیال بیٹھتا ہے؟ ماں تو مجھے پیار کرتی ہے, باپ کیا کرنا چاہتا ہے؟ باپ میرا جان کا دشمن ہے, وہ آج مجھے ہلاکتا ہے. لیکن ابراہیم کے بارے میں خدا کیا دعائی دے رہا ہے کہ وہ بیٹا جس سے تو وہ بیٹا جس سے تو. آج ہم جس ملک میں موجود ہیں یہاں پر فادر لیس فیملی کے جو حالات ہیں وہ میں تھوڑے سے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں. When fathers don't love their kids and they are absent from their life, these are some of the statistics that I just want to share with you very quickly. The chances of youth suicide from fatherless homes are 5 times the average. جن خاندانوں میں باپ موجود نہیں ہے وہاں پہ نوجوانوں کی خودکشی کے چانسز 5 گنا زیادہ ہیں. 90% of all homeless and vulnerable children are from fatherless homes. جو بچے گھروں سے بھاگ جاتے ہیں ان میں سے 90% وہ ہیں جن کے باپ اس خاندان میں ان کے پاس موجود نہیں ہیں. جن بچوں کے باپ ان کے ساتھ نہیں رہتے یا ان کو پیار نہیں کرتے ان کے بیہیویئر ڈس آرڈر کے چانسز 20 گنا زیادہ. For every one child from a father present family, there are 20 other children with behavior disorders whose fathers don't live with them. 20 times increase in chances of a child having behavior disorders. وہ بچے جو غصہ کنٹرول نہیں کر سکتے جب ان کے باپ گھر پہ موجود نہیں ہوتے تو اس بیماری کے چانسز 14 گنا بڑھ جاتے ہیں. بچے اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کر سکتے 14 گنا زیادہ جب باپ نہیں ہوتے. ہائی اسکول ڈراپ آؤٹ بغیر باپ کے گھروں میں بچے جو ہیں ان کے 9 گنا چانسز زیادہ ہیں کہ وہ ہائی اسکول ختم نہیں کر سکتے. اور اگر اس میں وہ تعداد بھی شامل کر لیجیے جہاں پہ باپ موجود ہیں لیکن وہ اپنے بچوں سے پیار کا اظہار نہیں کرتے تو پھر یہ نمبر اور بھی زیادہ بڑھتا ہے. باپ کا صرف یہ کام نہیں ہے کہ وہ ڈسپلن کرے, باپ کا صرف یہ کام نہیں ہے کہ وہ ڈانٹ ٹپٹ کرے, باپ کا صرف یہ کام نہیں ہے کہ وہ بچوں کو ڈراتا دھمکاتا رہے, باپ کا یہ کام بھی ہے کہ وہ بچوں سے بات کرے, ان کو شفقت کے ساتھ بات کرے, ان کو نرم زبان کے ساتھ اور دھیمی اور روشنی کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرے. ایک کام آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. فادر نیڈس ٹو بی اے سرونٹ لیڈر. غلام مسیح کی مثال ہمارے سامنے ہے. ہی واز اے سرونٹ لیڈر. وہ لیڈر تھا لیکن اس نے سروس کر کے وہ ہمارا رہنما ہے جس نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے. ہم جو باپ ہیں ہم وہی ماڈل اپنے سامنے. ایوری فادر نیڈس ٹو بی اے سرونٹ لیڈر ان ہز فیملی. Next point that I want to share with you is that in verse 3, we read that Abraham split the wood for burnt offering. ابراہیم ہے اس نے سوکھتی قربانی کے لیے لکڑیاں چنی اور اس کو میں آپ کے سامنے اس طرح سے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے اپنے گھر میں عبادت کے ماحول کو تیار کرنے کا کام کیا. It's the duty of the father to prepare the environment in his house, to prepare all the necessary things that are required for worship. آپ کے گھر میں آپ کے خاندان میں عبادت کے لیے جو کچھ بھی درکار ہے, آپ کو کتابیں چاہیے, آپ کو بائبل چاہیے, آپ کو آن لائن کوئی کورس چاہیے, کوئی بھی چیز چاہیے, وہ باپ کا کام ہے مہیا کرنا. ابراہیم نے سوکھتی قربانی کی لکڑیاں چیری, اس نے عبادت کی تیاری کی اپنے. So fathers need to prepare their families for worship. They need to prepare not just in an abstract way, but they need to do so in a very concrete way. Set a place apart for worship. اپنے گھر میں کوئی ایسی جگہ رکھیں جہاں پہ آپ کو پتا ہو کہ یہاں پر ہم نے عبادت کرنی ہے. Set a time apart in your family for prayer. اپنے گھر میں دعا کے لیے کوئی خاص وقت مقرر کریں جب آپ کو پتا ہو کہ یہ وقت ہے جب ہم نے دعا کرنی ہے, یہ وقت ہے جب ہم نے عبادت کرنی ہے. Fathers, you need to set up the environment in your family. You need to prepare your family for worship. You need to prepare your home, the physical environment for worship. In verse 5, 5 آیت میں ہم پڑھتے ہیں, ابراہیم اور اسحاق اکیلے آگے گئے اور انہوں نے اپنے نوکروں کو. یہ وہ وقت ہے
جب باپ اور بیٹا آپس میں کوالٹی ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں ورشپ میں، اور اس وقت ان کے ساتھ اور کوئی ڈسٹریکشن نہیں ہے۔ بہت سال پہلے مجھے یاد ہے کہ ہمارے گھر میں جب ہم عبادت کرنے کے لیے بیٹھتے تھے تو فین اس وقت کسی نہ کسی کا فون آ جاتا تھا، اور ہم اپنی عبادت چھوڑ کے پہلے فون سنتے تھے، اور جب فون سنتے تھے تو پھر کئی دفعہ ہوتا تھا کہ عبادت جو ہے وہ ادھر رہ گئی اور جو فون ہے اس نے پریسیڈنٹ لیا، وانس دا فون رنگ ایوری تھنگ از رانگ۔ پھر ہم نے اس کا سولوشن یہ نکالا کہ عبادت کرنے سے پہلے فون کی تار باہر نکالا۔ جب ہم عبادت کر رہے ہیں we are spending quality time with each other and with God, then nobody has the right to take that time away. آپ کو اگر اس بات کا خطرہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ مل کر کوئی کوالٹی ٹائم نہیں گزار سکتے تو پھر اپنے فون کو بند کر دیں، اپنی کیبل کی تار کو نکال دیں، دنیا کے ساتھ اپنا رابطہ جو اس کو ختم کر دیں، just for a short time. You don't have to do it for 5 days or 6 days, maybe for half an hour, maybe for 1 hour. شاید 1 گھنٹے کی آدھے گھنٹے کی فون کی تار کو نکال کے بند کریں، اپنے سیل فون سوئچ آف کریں۔ ابھی ہم گاڑی میں آ رہے تھے تو ہماری بڑی اچھی کانورسیشن ہو رہی تھی فون کے بارے میں کہ جب تک سیل فون نہیں تھے ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے تھے، اور اب جب سیل فون آ گئے ہیں تو پھر ہم سیل فون کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور ہم بات کر رہے تھے کہ ہم ایک گھر میں بھی رہتے ہوئے ہم بعض دفعہ ایک دوسرے کو ٹیکسٹ کرتے ہیں۔ So if you need to switch your cell phone off, if you need to take that plug out, do it. But parents and children need to spend quality time with each other in God's presence. And this is exactly what we see Abraham and Isaac doing. وہ دونوں اپنے نوکروں کو، اپنے گدھوں کو، اپنی ساری چیزوں کو پیچھے چھوڑ کے آگے کی طرف چلے گئے تاکہ وہاں پر اکٹھے مل کر ایک دوسرے کے ساتھ کوالٹی ٹائم اسپینڈ کریں اور خدا کے ساتھ کوالٹی ٹائم۔ Father, you need to set that up in your family. جو باپ ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ بات کا خیال رکھیں، آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ خدا کے ساتھ کوالٹی ٹائم کریں۔ The next thing that we see here is in verse 6. Abraham put the wood for burnt offering on Isaac. یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ابراہیم نے جو لکڑی تھی وہ اسحاق کے کندھوں کے اوپر رکھی، اور اسحاق نے وہ لکڑی اٹھائی اور پھر وہ آگے چل۔ آپ کے خیال میں ابراہیم خود بھی وہ لکڑیاں اٹھا سکتا تھا کہ نہیں اٹھا سکتا؟ بالکل اٹھا سکتا تھا، لیکن اس نے وہ لکڑیاں خود نہیں اٹھائی، اس نے وہ لکڑیاں آئزک کے اوپر رکھی۔ Involve your children in the worship. Give them some responsibility. اگر آج آپ ان کو چھوٹے کام رسپانسبلٹی کے لیے نہیں دیں گے تو کل وہ بڑا کام کبھی بھی اپنے کندھوں پر نہیں اٹھا سکتے۔ اس وقت ابراہیم نے صرف اتنا کام کیا کہ اپنے بیٹے کے کندھے کے اوپر وہ لکڑیاں رکھی ہیں۔ He has involved his child in the worship that he is going to do. کہیں ایسا تو نہیں کہ اگر آپ دعا عبادت کرتے ہیں گھر میں تو آپ خود ہی دعا کرتے ہیں، آپ خود ہی بائبل پڑھتے ہیں، اس کے بعد خود ہی گیت گاتے ہیں، اس کے بعد خود ہی آخری دعا کرتے ہیں اور سب کچھ بند ہو جاتا ہے اور بچے جس طرح پہلے بند تھے اسی طرح بند ہے۔ If you are worshiping in home, اگر آپ گھر میں عبادت کر رہے ہیں تو اپنے بچوں کو اس میں انوالو کریں، بچوں کو دعا کرنے کے لیے، بچوں کو بائبل پڑھنے کے لیے، بچوں سے کبھی کبھی سوال کریں کہ سر یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے تمہارے خیال میں اس کا کیا ہے؟ شاید ان کا جواب غلط ہو، شاید وہ یہ بھی کہہ دیں کہ ہمیں نہیں پتہ، بٹ یو ڈونٹ ہیو ٹو اسٹاپ۔ یور رسپانسبلٹی ٹو کیپ انوالوڈ۔ اپنی عبادت میں سے کچھ حصہ جو ہے اس کے لیے اپنے بچوں کو رسپانسبل کریں، اور اپنے بچوں کو اس طرح اگر آپ نہیں سکھائیں گے تو وداؤٹ ڈوئنگ دے نیور لرن۔ جب تک وہ غلط نہیں کریں گے وہ صحیح کبھی بھی نہیں کریں گے۔ ڈونٹ میک مسٹیکس، they're never going to do it the right way. And the second thing that I want to share from here is that at this point, Isaac is not a little child. ہم اکثر کیٹیکزم کی بک میں، جب میں چھوٹا سا اسکول میں کیتھولک اسکول میں جاتا تھا، کیٹیکزم کی بک میں اکثر ہم ایک کلرنگ پیج ہوتا تھا جس میں آئزک جو ہے اس کو 7 یا 8 سال کا بچہ دکھایا جاتا ہے۔ اس وقت آئزک جو ہے اس کی عمر 6-7 سال نہیں ہے، وہ اتنا بڑا ہے کہ وہ سوکھنی قربانی کے لیے لکڑیاں آ کے لے کے جاتے ہیں۔ بہت سال پہلے پاکستان میں ہم اس طرح سے جب کوئی فنکشن ہوتا تھا تو گھر میں دیگ پکاتے تھے اور دیگ کے لیے لکڑیاں لائی جاتی تھیں، اور ایک دیگ جو ہے اس کے لیے تقریباً 1.5 من لکڑی آتی ہے، 1.5 من ان امریکن ٹرمز 120 پاؤنڈ۔ تو 6-7 سال کا بچہ جو ہے وہ 100 یا 120 پاؤنڈ لکڑی جو ہے وہ اپنے کندھوں پہ اٹھا کے نہیں لے کے جا رہا۔ تو پہلی بات تو یہاں پہ یہ یاد رکھنی ہے کہ دس از ناٹ اے چائلڈ who is 7 or 8 years old.
This is a fully grown man. And scholars are in agreement that somewhere between maybe in his 20s to even as big as 36 or 37 years old. यहाँ पे आइजक जो है उसकी उम्र 17-18 साल से लेके 36 या 37 साल तक की है. इसके फ़ौरन बाद अगला जो चैप्टर है उसमें अगर आप जाएँ चैप्टर 23 में तो वहाँ पे सबसे पहली जो बात है वो सारा की वफ़ात का जिक्र है. तो सारा 127 साल की होकर उसने वफ़ात की और जिस वक्त आइजक पैदा हुआ था उस वक्त सारा जो है वो 90 साल की. तो अगर उसके हिसाब से लगाएं तो जब सारा की डेथ हुई तो आइजक जो है वो 37 साल का. और चूँकि बिल्कुल इस वाक़े के फ़ौरन बाद इसका जिक्र है कि सारा की वफ़ात हुई तो वहाँ से कुछ लोगों ने ख्याल किया कि शायद यहाँ पर आइजक जो है वो 36 या 37 close to 36 years. And the next point that comes out of it is that Abraham just did not have a relationship with Isaac when he was young. He was very little. He had this relationship with him even when he was a grown-up. And then the next thing that we can see from here is that Isaac calls on his father in verse 7. छठी आयत में लिखा है कि आइजक जो है इसहाक जो उसने अपने बाप को पुकारा और जो बाप है उसने आगे से जवाब दिया. उनके आपस में कम्युनिकेशन है, उनकी आपस में कॉन्वर्सेशन है. एक लफ्ज़ है जो हमने पहली दफ़ा सुना जब हम छोटे से थे और उस वक्त की ये टर्म नई नई ईजाद हुई थी. वो टर्म कहलाती थी जनरेशन गैप. कि पेरेंट्स और बच्चे जो हैं वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते क्योंकि उनके दरमियान क्या है जी जनरेशन गैप. आप में से कितने हैं जिनका अपने बच्चों या अपने वालिदैन के साथ 20 साल का फ़र्क, 30 साल का फ़र्क, 40 साल का फ़र्क? ठीक है जी. यहाँ पे बाप और बेटे की उम्र में कितने साल का फ़र्क है जी? किसी को याद है? इब्राहिम और इसहाक की उम्रों में कितने साल का फ़र्क है? 100 years. Isaac and Abraham are 100 years apart, and apparently there's no generation gap. And why do you think there's no generation gap? Because this is a family that prays together. Because this is a family that worships together. इस फैमिली में जनरेशन गैप क्यों नहीं है? क्योंकि ये मिलके दुआ करते हैं, क्योंकि ये मिलके इबादत करते हैं. तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के और आपके दरमियान जनरेशन गैप ना हो तो इसका एक बड़ा सीधा सा और आसान सा इलाज वो क्या है? सच्ची इबादत, सच्ची दुआ. आपका और आपके बच्चों का जो जनरेशन गैप है वो ख़त्म हो जाएगा. क्योंकि वो बाप जो ऊपर बैठा हुआ है आप भी उसको बाप कह रहे हैं, आपका बेटा भी उसको बाप कह रहा है, आपका पोता भी उसको बाप कह रहा है. उसकी नज़र में कोई जनरेशन गैप नहीं. हम सब का उसके साथ एक ही रिलेशनशिप है. और जब हम सबका उसके साथ एक ही रिलेशनशिप है तो फिर हमारा भी आपस में कोई जनरेशन गैप. So if you feel that there is a generation gap between you and your kids, you can eliminate or you can reduce that generation gap by involving your kids in worship. Make them sit with you, worship together. Ask them to tell them the songs that you want to sing. Ask them to read, ask them what book of the Bible you want to read. Involve them. So here we do not see a generation gap. In verse 7, Isaac asked Abraham a question. ने सवाल किया इसहाक ने इब्राहिम से. और अपने बच्चों के साथ डायरेक्ट बात करना चाहते हैं. आपके जहन में बहुत सारे सवाल हैं. चिल्ड्रन, even if you are 20 years old, even if you are 30 years old, even if you are 40 years old and your parents are there, अगर आपके जहनों में कोई सवाल है, who is the best person to go and ask a question? और स्पेशली जो बच्चे ग्रो कर रहे हैं, इसके टीन एजेस में, if you are in teens or early teens, the best person that you can go to and ask questions about all the different things that you want to know about are your parents. Go talk to your mom. Go talk to your father. They will give you the best answer. Your peers probably will not be able to give you the best answer. If you want to go and ask a question about how to repair a car, who would you go and ask a question to? आप चाहते हैं कि किसी से गाड़ी ठीक करने के बारे में पूछें. Would you ask a person who just learned it a couple of days ago? You probably go and find an experienced mechanic, right? In your life questions, do not ask those life questions to your peers because they have just about as much experience as you have.
ask your life questions to people who have experience, a lot of experience, and they can tell you better things. They can give you better answers. I'm directly talking to young people here. If you have any questions, please go and ask those questions to your father, to your mother. If they will not be able to give you an answer, they'll probably guide you to somebody who will have an answer. But don't ask those questions to your peers who do not have an experience in those matters. You don't want to go and ask questions of your peers who have absolutely no experience in this. اگلی بات جو میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں 8ویں آیت میں ابراہیم نے کہا کہ خدا خود مہیا کرے گا اور میں جو